یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان ہم سفر ہوئے۔ سفر ایک مجبوری ہے اور اس میں ہم مزاج ہونا ضروری نہ ہے۔ جب سفر یا قید ختم ہو جاتی ہے تو مسافر اور پرندے اپنے ہم نشینوں کے پاس اڑ کر چلے جاتے ہیں، مگر سفر اور قید کی حد تک ایسے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو آپ کی طبیعت پر بار ہوں۔ مسلمان روزہ دار تھا۔ راستے میں ان تینوں کو کسی نے ثواب اور مسافروں کی مہمان نوازی کی خاطر کھانا، حلوہ، روٹیاں اور ثرید دیا تاکہ مسافر اس سے اپنی بھوک کا سامان کر لیں۔ یہودی اور عیسائی پہلے سے پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ کھانا رکھ لیتے ہیں، کل کو کھا لیں گے۔ پر مسلمان روزہ سے تھا، وہ افطار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لاکھ کہا کہ آج ہی یہ کھانا کھا لیتے ہیں، کل مل گیا تو کھا لیں گے ورنہ کل کو صبر کر لیں گے، مگر یہودی اور عیسائی نہ مانے۔ مسلمان اکیلا تھا، وہ دونوں ایک طرف تھے۔ اس نے بھی مجبوراً ان کے ساتھ اتفاق کیا کہ صبح کو تینوں اٹھے، ہاتھ منہ دھویا، عبادت سے فارغ ہوئے تو تینوں نے سوچا کہ اب کھانا تناول کر لیں۔ تینوں نے کہا، ہم میں سے ہر کوئی ایک بات کرے، جس کی بات عمدہ ہوگی وہ یہ کھانا کھا لے اور باقی دونوں صبر کر لیں۔ یہودی نے اپنے خواب کا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ حضرت موسیٰ کی معیت میں کوہ طور پر گیا۔ اس نے کیا کیا نظارے دیکھے۔ طور کا پہاڑ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور کوہ طور کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کے بعد عیسائی نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ چوتھے آسمان پر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، وہاں فرشتوں، حوروں اور جنت کے نظارے دیکھے۔ مسلمان کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں نے رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سنا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تو یہودی اور عیسائی کے انتظار میں بیٹھا ہے، بھوکا ہے۔ ان میں سے ایک کوہ طور پر اپنے موسیٰ کے ساتھ اور دوسرا چوتھے آسمان پر عیسیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ان کا انتظار نہ کر اور یہ حلوہ اور کھانا کھا لے۔ مسلمان نے کہا، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو کیسے ٹال سکتا تھا؟ اگر آپ کو موسیٰ اور عیسیٰ ایسا حکم دیتے تو آپ بھی ٹالتے۔ لہٰذا اس نے وہ تمام کھانا اور حلوہ اسی وقت کھا لیا، جبکہ دونوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ سبق: دوسروں کی مبالغہ آمیز گفتگو سے انسان کو اپنی عقل و دانش کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔